السلام علیکم پیارے دوستو، یہودی دنیا کے بڑے مذہب میں سے ایک ہے۔ یہودی مذہب کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف جاتی ہے، کیونکہ ان کا نسلی تعلق حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھا، جن کا لقب اسرائیل تھا، اسی لیے انہیں بنی اسرائیل بھی کہا جاتا ہے۔ دنیا کے ہر مذہب کی طرح یہودی مذہب بھی اپنے الگ طور طریقے رکھتا ہے، اور ان طور طریقوں کو یہودیت میں خاص مقدس مانا جاتا ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم یہودی مذہب کی عجیب و غریب عبادت اور رسم و رواج کا ذکر کریں گے، جو واقعی انسان کو حیرت میں ڈال دیتی ہے۔ پیارے دوستو، یہودیت میں روز کی 3 عبادت مقرر ہے، جن میں سے صبح اور دوپہر کی فرض ہے، جبکہ شام کی اپنے آپ پر واجب کی جا سکتی ہے۔ یاد رہے کہ یہودیت میں کچھ احکام اس وقت لاگو ہوتے ہیں جب تک انسان ان کو اپنی روزمرہ زندگی کا حصہ بنانے کی نیت نہ کر لے، اور جب کوئی نیت کر لے تو اس نیت کے بعد تمام احکام واجب ہو جاتے ہیں، اور ان میں اور فرائض میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ اس مذہب میں یہ تمام عبادت اکیلے طور پر ہی ادا ہو سکتی ہے اور باجماعت بھی، لیکن باجماعت ادا کرنے میں فضیلت ہے، اور خاص کر جب جماعت اکٹھی ہو جائے تو وہ خدا کے دربار میں بطور بنی اسرائیل کی قوم حاضر ہوتی ہے۔ جماعت کے پورا ہونے کے لیے کم سے کم 10 لوگوں کی ضرورت ہے، ورنہ ایک ساتھ رہ کر بھی عبادت قبول ہو جاتی ہے۔ یہودیت میں دن کے آغاز میں سب سے پہلی عبادت فجر کی عبادت ہوتی ہے۔ یہ لمبی ہے اور دن کی سب سے عام عبادت ہے، اور اس کے 6 حصے ہوتے ہیں۔ اس کے پہلے حصے میں علماء کی تفسیر پڑھی جاتی ہے، دوسرے حصے میں تورات اور زبور پڑھی جاتی ہے، جبکہ تیسرے حصے میں شمع پڑھی جاتی ہے، جو اس عبادت کا سب سے اہم حصہ ہوتا ہے، کیونکہ اس میں پوری قوم بنی اسرائیل کو پکارا جاتا ہے کہ وہ توحید کی شہادت دے۔ اس کے بعد آمیدہ پڑھی جاتی ہے، اور پھر مسیح کی آمد کی دعا کی جاتی ہے، جو زبور میں سے پڑھی جاتی ہے، اور پھر آخر میں بنی اسرائیل کے فرائض کو دہرایا جاتا ہے، اور توحید کی شہادت بھی دہرائی جاتی ہے۔ دین اسلام کی طرح یہودیت میں بھی نماز کا تصور پایا جاتا ہے، اور یہودی دن میں 3 نماز ادا کرتے ہیں، جبکہ ہفتے کے دن اور دیگر تمام خاص دنوں میں یا سال پر یہودیوں کے فرقہ رسیخ العقیدہ اور رجعت پسند یہودی کی اضافی نماز ادا کرتے ہیں، جسے مصاف کہا جاتا ہے۔ ان کے عقیدے میں ایک 5ویں نماز بھی ہے، جسے نائلہ کہا جاتا ہے، لیکن وہ صرف ماہ تیسرے کے 10ویں دن ہی، یعنی یوم الغفران کو ہی ادا کی جاتی ہے۔ اسلام کی طرح یہودیوں کی نماز بھی تنہا اور جماعت کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہے۔ جس طرح اسلام میں نماز باجماعت کی فضیلت ہے، اسی طرح دین یہودیت بھی باجماعت نماز کو افضل تر قرار دیتے ہیں، اور یہاں تک کہا گیا ہے کہ بغیر جماعت کی نماز ادا نہیں ہوتی۔ یہودیت میں اکثر اعمال کی قرات بآواز ایک خاص لے میں کی جاتی ہے، جسے نیگون کہا جاتا ہے۔ ان کی ہر عبادت گاہ میں ایک بلند چبوترا موجود ہوتا ہے، جس پر کھڑے ہو کر یہ قرات پڑھی جاتی ہے، جنہیں ہم یہودیوں کو اذان بھی کہہ سکتے ہیں۔ اذان دیتے وقت یہودی ربی کے ہاتھ میں ایک بنسوری ہوتا ہے، جو بجا کر ارد گرد کے یہودیوں کو نماز کی اطلاع دی جاتی ہے، اور اس بنسوری کی آواز سنتے ہی تمام یہودی عبادت کے لیے اکٹھا ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ جب اسلام میں نمازیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے رائے لی تھی، تو اس وقت کچھ لوگوں کی جانب سے اسے یہودیوں والے طریقے کا مشورہ دیا گیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے کو اپنانے سے منع فرمایا۔
اور ناپسند فرمایا۔ روزے کا تصور بھی کسی نہ کسی صورت میں دنیا کے تقریباً ہر مذہب میں، ہر قوم میں پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں 2 روزے فرض ہیں، جن میں یوم کفارہ اور تسوع کا روزہ شامل ہے۔ یہ روزہ سورج ڈوبنے سے لے کر اگلے روز اندھیرے چھا جانے تک ہوتا ہے اور اس کا ٹائم تقریباً 25 گھنٹے ہے۔ یہودیوں کے روزے میں کھانے پینے، نہانے، چمڑے کے جوتے پہننے، کریم یا لوشن یا تیل یا پرفیوم استعمال کرنے اور بیوی سے ہم بستری کرنے کی مناہی ہوتی ہے۔ یہودی مذہب میں اس کے علاوہ بھی 4 روزے ہیں جو صبح صادق سے سورج ڈوبنے تک ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہودی مذہب رہنما کی جانب سے ثواب کے لیے بھی کچھ روزے رکھے جاتے ہیں۔ یہودی دولہا اور دلہن پاکیزگی کے ساتھ اپنی شادی شدہ زندگی شروع کرنے کے لیے اپنی شادی کے دن روزہ رکھتے ہیں، جبکہ پرہیزگار یہودی ہر جمعرات اور پیر کو روزہ رکھتا ہے۔ ان کا عقیدہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جمعرات کو طور سینا پر گئے اور پورے 40 روز بعد پیر کو واپس آئے تھے۔ سید سلیمان ندوی اپنی مشہور کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جلد 3 میں لکھتے ہیں کہ یہودیوں میں روزہ فرضائے الہی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پر 40 دن بھوکے پیاسے گزارے۔ چنانچہ عام طور پر یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیروی میں 40 دن روزہ رکھنا اچھا سمجھتے ہیں، لیکن 40ویں دن کا روزہ ان پر فرض ہے، جو ان کے 7ویں مہینے کی 10ویں تاریخ کو ہوتا ہے۔ اسے عاشورہ بھی کہتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ اسی دن موسیٰ علیہ السلام کو تورات کے 10 احکامات عنایت ہوئے، اسی لیے تورات میں روزے کی نہایت تاکید آئی ہے۔ ان کے یہاں روزے کا ایک مقصد روحانیت پر توجہ کرنے کے لیے جسمانی سرگرمیوں کو کم کرنا بھی ہے۔ دوستو، یہودی مذہب میں سیوت کے طور پر تہوار کو بھی خاص اہمیت حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، یہودی مذہب میں سیوت کے تہوار کو بھی خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک زرعی تہوار کے طور پر شروع ہوا، لیکن اب اسے دیگر یہودی تہواروں کی طرح بھرپور طریقے سے منایا جاتا ہے۔ اس موقع پر گھروں کو پھولوں سے سجایا جاتا ہے۔ یہی تہوار بیساکھ کے 50 دنوں کے بعد مئی یا جون کے 6 اور 7ویں روز منایا جاتا ہے۔ دراصل یہ تہوار ایک طرح سے گیہوں کی فصل کے آنے کا اعلان ہوتا ہے۔ شیوت کو کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہودیت میں عیدوں کا تصور بھی پایا جاتا ہے۔ یہودیت میں عید پوریم کے نام سے ایک عید منائی جاتی ہے۔ اس عید کے موقع پر عید پوریم کی مٹھائی تیار کی جاتی ہے اور اس مٹھائی کو دوستوں، رشتہ داروں اور پڑوسیوں کے گھروں میں بطور تحفہ بھیجا جاتا ہے اور غریبوں میں بھی تقسیم کی جاتی ہے۔ عید پوریم کے موقع پر غریب گھرانوں میں ایک خاص قسم کا صدقہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اس عید کے موقع پر ایک خاص پکوان ہر گھر میں چولہے پر چڑھا نظر آتا ہے اور خاندان کے کل افراد جمع ہو کر اس پکوان کا بڑے صبری کے ساتھ انتظار کرتے ہیں اور مل کر اسے مزے سے کھایا جاتا ہے۔ عبادت گاہوں میں عہد نامہ قدیم کی استر نامی کتاب کی مل کر تلاوت ہوتی ہے اور کچھ جگہوں پر اسے موسیقی کے ساتھ گا کر بھی پڑھا جاتا ہے۔ گلی محلوں، چوراہوں اور سیرگاہوں میں اور شہر بھر کے بازاروں میں ایک رات سے اگلی رات تک میلے کا محفل بنا رہتا ہے اور قسم قسم کے کھانے اور کچھ چیزیں خوشی کے سامان کو ایران میں بسنے والی یہودی اس موقع پر ہمدان شہر میں استر کے مزار پر بھی جاتے ہیں۔ دوستو، یہ بھی ہماری آج کی ویڈیو
کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا۔ انشاءاللہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کہ اپنا اور اپنے پیارے کا ڈھیر سارا خیال رکھیں۔ ویڈیو اچھی لگی تو دوسروں تک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔